السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں اس خط کے بارے میں بات کریں گے جو دارالعلوم دیوبند کے علماء اکرام کو لکھا گیا ہے ایم پی کے علماء کی طرف سے، یعنی مدھیہ پردیش کے علماء کی طرف سے، کہ بھوپال میں جو ہر سال اجتماع ہوتا ہے تبلیغی، اسی کے متعلق کچھ باتیں ہیں اور بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ مولانا سعد صاحب کے متعلق بھی اس میں بات کی گئی ہے، تو آپ اور ہم جان لیتے ہیں کہ اس خط کے اندر کیا چیز ہے اور دارالعلوم سے کیا کیا چیزیں پوچھی گئی ہیں۔ اور آپ سے میں گزارش یہی کروں گا کہ پوری بات آپ سن کر کے جائیں، آدھی ادھوری ویڈیو دیکھ کر کے نہ جائیں، ورنہ آپ کو پوری بات پتہ نہیں چلے گی۔ اور پہلی بار اگر آپ چینل پر آئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ استفتاء بخدمت اکابرین امت حضرت علماء دیوبند۔ ہمارے شہر بھوپال میں ہر سال عالمی تبلیغی اجتماع منعقد ہوتا ہے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے چند سال ملتوی رہا۔ اس سال نومبر 2022 میں عالمی اجتماع منعقد ہوا جس میں ہم نے بھی شرکت کی اور مولانا سعد صاحب کے بیانات کو بہت غور سے سنا۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی تنبیہ کے بعد مولانا کا رویہ بدل گیا ہوگا، لیکن حیرت کی انتہا نہیں رہی جب ہم نے اپنے کانوں سے قرآن و حدیث کی عجیب عجیب تشریحات سنی، نئی نئی گمراہ کن باتیں ہمارے سامنے آئیں، صحابہ اکرام کے واقعات سے باطل اجتہادات کیے گئے اور بار بار سیرت کا نعرہ لگایا گیا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ مولوی سعد صاحب کی گمراہی کو سمجھنے کے لیے یہی بیان کافی ہے۔ ہمارے پورے صوبے کے علماء میں انتشار کا ماحول بنا ہوا ہے۔ جو علماء مولانا سعد کی جماعت سے لگے ہوئے ہیں وہ ان بیانات کو الہامی علوم سے تعبیر کرتے ہیں اور مولانا کو مجدد کہہ رہے ہیں، جبکہ دوسرے اہل علم جو کسی درجے میں قرآن و حدیث کی فہم رکھتے ہیں وہ ان بیانات کو جمہور امت سے منحرف خود ساختہ نظریات پر مبنی سمجھ رہے ہیں اور ان کے نتائج سے بہت بے چین اور پریشان ہیں۔ اگر کوئی عالم دین کسی عام تبلیغی شخص کو متنبع کرتا ہے تو وہ انتشار پیدا کر دیتا ہے۔ پورے ملک میں کتنے ائمہ کو امامت سے ان لوگوں نے الگ کر دیا ہے، بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اکابر حضرات کی خدمت میں انتہائی لجاجت کے ساتھ ہماری گزارش ہے کہ بھوپال اجتماع 2022 میں علماء کی مجلس میں مولانا سعد نے 2 گھنٹے بیان کیا۔ ہمارے اکابر شروع سے آخر تک ایک بار ضرور پڑھیں یا سنیں۔ ہم نے بہت محنت سے لفظ بلفظ پورا بیان نقل کیا ہے۔ پورا بیان بغیر کسی تبصرے کے اس خط کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں جن افکار کو سن کر تشویش ہوئی ہے ان کو نشان زد کر دیا ہے اور آسانی کے لیے بعض چیزیں یہاں بھی ذکر کیے دیتے ہیں۔ مولوی سعد کاندھوی صاحب کہتے ہیں، نمبر 1، تعلیم و تعلم میں سب سے پہلا تقاضا اپنی جان و مال کا ہے۔ علم نہ بیچنے کی چیز ہے اور نہ خریدنے کی چیز ہے۔ جب علم کا سیکھنا سکھانا ذاتی کمائی سے ہٹ جائے گا تو معلم اور متعلم دونوں کا مجاہدہ ناقص ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں قسم کے طبقے کو یہ کہہ کر کمانے کی دعوت دی کہ دور نبوی میں معلم و متعلم خود کماتے تھے اور صحابہ اکرام لکڑیاں چن کر بیچتے تھے اور ازواج مطہرات کے 11 گھروں میں روزانہ تازہ گوشت پہنچاتے تھے۔ نمبر 2، تعلیم و تربیت کے مروج نظام کو خلاف سنت بتانا اور بڑی جرات اور ڈھٹائی کے ساتھ علماء کو للکارنا کہ وہ اپنے تعلیمی نظام کو سنت پر لائیں، جس سے عوام کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ مدارس کا نظام تعلیم اور مشائخ کا نظام تربیت سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ عوام بلکہ سال والے علماء بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا سعد دعوت کے ساتھ تعلیم کی بھی اصلاح کر رہے ہیں اور تعلیم کی اصل سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اس لیے سارے علماء ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ جناب والا کہتے ہیں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ معلم اور متعلم دونوں مسجد میں ایک حلقے میں جمع ہوں۔ علم کا حلقہ خواص کے لیے مختص کرنا خلاف سنت ہے۔ ایسے حلقے سے خواص کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے علماء کو چاہیے کہ وہ مساجد میں علم کا حلقہ لگائیں اور نظام تعلیم کو رواج سے ہٹا کر سنت طریقے پر لائیں۔ نمبر 3، جماعت میں نکلنے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہماری اجتماعی بنیادی غلطی ہے کہ ہم نفر کو محض قتال پر محمول کرتے ہیں۔ یہ ہماری اجتماعی غلطی ہے۔ لوگوں نے ان آیات کو ایک دفاعی عارضی قتال پر محمول کر دیا۔ یہ لوگ احمق ہیں
اور یہ سب کی اجتماعی غلطی ہے۔ حالانکہ فی سبیل اللہ کو اگر عام مانا جائے تو جماعت کے ساتھ خیر کے سارے کام اس میں شامل ہوں گے، لیکن جناب والا کے نزدیک جہاد اور فی سبیل اب صرف جماعت میں نکلنے کے ساتھ خاص ہو گیا ہے۔ انہوں نے جہاد کو سرے سے خارج کر دیا ہے اور جہاد کے مقصد کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک تحریف اور سری گمراہی ہے۔ اب تک فی سبیل اللہ اور جہاد کے مفہوم کو عام یا خاص ماننے میں اختلاف تھا۔ جماعت والے عام کہہ کر تبلیغ کو بھی اس میں داخل کرتے تھے۔ جناب والا نے اپنی جہالت اور بد فہمی کی وجہ سے پہلے اکابر کے خلاف ایک نیا خطرناک نظریہ ظاہر کیا اور اس پر اتنا اصرار کہ سارے اہل حق علماء کو عوامی مجمع میں اجتماعی غلطی کا مجرم گردانتے ہیں، سب کو احمق بیوقوف بتاتے ہیں۔ نمبر 4، قرآن کریم کی سب سے عمدہ تفسیر کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ جماعت میں نکلنا اس لیے ہے تاکہ علماء بذات خود امت کے جہل کا مشاہدہ کریں۔ جی ہاں، سب سے عمدہ تفسیر اس کی یہی ہے، اور رسوخ فی العلم کے لیے نکلنا شرط ہے۔ پھر یہ چیلنج کیا کہ عوام میں نکلے بغیر علم میں رسوخ حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 5، علماء پر نکیر کرتے ہوئے کہا صرف طلباء کو تعلیم دینا یہ خلاف سنت ہے۔ علماء یہ چاہیں کہ کتابیں لکھ دیں اور عوام کتاب پڑھ کر عمل کر لے، یہ دور نبوت کے بالکل خلاف ہے۔ کتاب سے تعلیم دینا کسی نبی کا طریقہ نہیں تھا، نہ کسی صحابی کا طریقہ تھا۔ نمبر 6، تصنیف و تالیف پر تردید کرتے ہوئے کہا اگر اس بات سے مطمئن ہے کہ ہم نے مسائل پر کتابیں لکھ دیں تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کا طریقہ نہیں تھا۔ آگے کہتے ہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ تعلیم و تعلم رواج کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے۔ نمبر 7، درس کے مروج طریقے پر تردید کرتے ہوئے کہا علم کا موضوع ایک دوسرے کے دلائل کی تردید نہیں ہے، اور پھر کہا ہم سب اجتماعی طور پر کوشش کریں کہ نظام تعلیم پلٹ کر سنت پر آ جائے، حالانکہ خود جناب والا کے بیان کا بنیادی موضوع تردید و تقلید ہی ہوتا ہے۔ نمبر 8، امر بالمعروف کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گشت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ لو بھائی۔ نمبر 9، تعلیم و تعلم کے جدید نظام، مدارس کا مروجہ طریقہ، رسائل، کتابوں کی اشاعت اور آن لائن بیانات وغیرہ کے ذریعے علم دین کی اشاعت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جدید نظام یہ علم کے پھیلانے اور علم کے دائرے میں وسعت پیدا کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بالکل وسعت پیدا نہیں کر رہا ہے، جہل اور تنگی پیدا کر رہا ہے۔ علم کو آگے منتقل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ علم سینہ بسینہ چلنے کی چیز ہے۔ علم کو لکھ کر نہیں بھیجا جائے گا، علم نشر و اشاعت کی چیز نہیں ہے۔ اس پر بھی اتنی شدت سے نکیر کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سنت کا دشمن گردانتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ کی تحریفات کے بعد اپنے ایجاد کردہ طریقے دعوت کو منصوص علیہ مسنون بتانا اور مخصوص طریقے کے تاریخ کو کھلم کھلا عذاب کی دھمکیاں دینا، وعیدیں سنانا، یہ کہنا کہ جماعت میں نکلنے میں تاخیر کرنا موجب عذاب ہے۔ بھوپال اجتماع کے مغرب بعد کے بیان میں اس طرح کی باتیں بھی کہی۔ نمبر 11، مساجد کو مروج اعمال سے اس طرح مربوط کرتے ہیں کہ اصل عبادت نماز، تلاوت وغیرہ کو ثانوی اور ضمنی عمل بتاتے ہیں، اور دعوت اور تعلیم کو مسجد کے اصل اعمال ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ائمہ کو اس کا پابند بناتے ہیں۔ گویا مسجد کا اصل کام صرف یہی مروج امور ہیں جس کا امام کو کرنا بھی ضروری ہے، نہ کرنے پر توہین و تذلیل کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ نمبر 12، مدارس پر یہ کہتے ہوئے نکیر کرتے ہیں کہ جہل کے علاج کے لیے ان کا قیام ہرگز کافی نہیں، حالانکہ جہالت کو دور کرنے کی جتنی شکلیں مروج ہیں وہ سب مدارس ہی سے نکلی ہوئی ہیں۔ نمبر 13، عوام میں جماعت کے کام کے فضائل و مناقب اس طرح بیان کرنا جس سے یہ ذہن بن چکا ہے کہ ماضی میں دین کی دوسری محنتیں سب بے ضرورت اور خلاف سنت تھیں، اور آج بھی جتنے کام مروج تبلیغ کو چھوڑ کر کیے جا رہے ہیں وہ سب فضول اور بے ضرورت اور خلاف سنت ہیں، جس سے امت کی نہ جہالت دور ہو سکتی ہے نہ وہ مقصود دین ہے، جس کی وجہ سے ان سے جڑا ہوا طبقہ کا مزاج سلف صالحین پر تنقید اور ان کی تشریحات کی تغلید، حتیٰ کہ اکابر علماء کے فتاوی کو بھی حسد اور جلن بتا کر کھلے عام مخالفت کر رہے ہیں۔ خود جناب والا جگہ جگہ کہتے ہیں ہماری بنیادی اجتماعی غلطی ہے، ہماری بنیادی اجتماعی غلطی ہے۔ اس جملے سے حضرت والا اپنے نظریے کی تائید کے لیے جمہور کی غلطی بتانے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ نمبر 14، بھوپال اجتماع 2022 کے مغرب بعد کے بیان کو بھی سنا
سنا گیا تو معلوم ہوا شریعت کے اصطلاحی الفاظ ہجرت، نصرت، دعوت، نفر، خروج فی سبیل اللہ، غزوہ، سریہ، جہاد، امیر وغیرہ کی حقیقت بدل کر رکھ دی ہے۔ ایسی اصطلاحات کے بارے میں قرآن و حدیث اور صحابہ کے واقعات میں جہاں بھی کچھ ملتا ہے جناب والا بعین ہی اپنے مخترع کیے ہوئے نظام پر منطبق کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا مشورے سے پھر جانے کا گناہ تولی یوم الزحف کے گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہ باتیں ہم نے نمونے کے طور پر لکھی ہیں، ورنہ معنوی تحریفات اور لفافی کی قبیل کی باتیں تو پورے بیان میں بھری ہوئی ہیں۔ اس طرح کا بیان جو بھی سنتا ہے اس کا پہلا تاثر یہی قائم ہوتا ہے کہ مدارس، علماء اور تعلیم و تربیت کا مروج نظام سب خلاف سنت ہے اور مولانا سعد کا اختراع کیا ہوا نظام ہی منصوص علیہ اور مسنون ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مولانا سعد بیچ بیچ میں مدارس کو دین کا قلعہ بتا کر اور علماء کو مصلح گردان کر آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنی شخصیت کو ساری دنیا کے سامنے ایک مصلح اعظم اور ایک مجتہد مطلق کی حیثیت سے پیش کر دیا ہے۔ اسی لیے وہ بات بات میں کہتے ہیں یہ عالمی غلطی ہے، یہ سب کی اجتماعی غلطی ہے۔ ہم نے اب تک مولانا سعد کے جو بیانات سنے ہیں ان سے مولانا سعد صاحب کے انحراف کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ قلت علم اور طبیعت کی آزادی کے باوجود اپنے دائرے علم سے باہر جا کر اہل فن سے مراجعت کیے بغیر محض اپنی فہم سے قرآن و حدیث اور صحابہ کے واقعات کی تفسیر و تشریح اور دینی امور میں بے جا دخل اندازی کرنا، اور وہ بھی مجتہدانہ انداز سے، یہی وہ اصل شذوذ ہیں جس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے شاذ اور منکر اقوال اور آراء اور غلط گمراہ کن افکار و نظریات ایک بعد دیگر مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ حضرات اکابر، معاملہ بہت ہی گمبھیر اور خطرناک بن چکا ہے، سری گمراہی پھیل چکی ہے، دین کو بدل کر رکھ دیا گیا ہے اور یہ گمراہیاں گھر گھر اور علاقے علاقے پھیل رہی ہیں۔ مولانا سعد اور ان کے حامی علماء اپنے باطل افکار پھیلانے کے لیے سیدھے سادے بے قصور عوام الناس کا استحصال کر رہے ہیں۔ ہم اپنے صوبے میں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جاہل عوام کا ایک بڑا طبقہ گمراہی میں ملوث ہو گیا ہے اور ان لوگوں نے سال والے علماء کو ہمارے اور عوام کے بیچ حائل بنا دیا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو اصلاح سے عاجز و مجبور محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ سال والے علماء عوام کو ہم سے یہ کہہ کر بدظن کر دیتے ہیں یہ لوگ جماعت میں نہیں لگے ہوئے ہیں، حضرت جی کے علوم تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ سال والے علماء مولانا سعد کی باتوں کو بیانات میں آگے بڑھا رہے ہیں اور تعویلیں کر رہے ہیں، جوابات دے رہے ہیں، رسالے لکھ رہے ہیں، مولانا سعد کو دلائل فراہم کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہمارے صوبے میں کتنے ائمہ کو ان لوگوں نے امامت سے الگ کر دیا ہے، بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اگر دارالعلوم دیوبند اور ہمارے اکابر نے صاف صاف رہنمائی نہیں کی تو اندیشہ ہے کہ علماء اکرام مایوسی کا شکار نہ ہو جائیں اور اصلاح کی رہی صحیح امید ختم ہو جائے۔ آپ حضرات نے بلا خوف لومۃ لائم ایک قدم آگے بڑھایا تھا اور متفقہ فتویٰ جاری کیا تھا اور سب کو دعوت دی تھی کہ مولانا سعد کی گمراہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ پھر دوسری تحریر میں لکھا تھا کہ مولانا سعد ایک نئی جماعت بنا رہے ہیں، لیکن دارالعلوم دیوبند کے دشمن باز ناعاقبت اندیش لوگوں نے دارالعلوم دیوبند اور ہمارے اکابر پر بیہودہ قسم کے الزامات لگانے کی ایک مہم چھیڑ رکھی ہے۔ قسطیں لکھتے رہتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، ایسی غلط اور بے بنیاد باتیں بھی پھیلاتے ہیں کہ دیوبند کے لوگ عوام کی بھیڑ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اپنا دامن بچا رہے ہیں۔ ہم ایسی غلط باتوں کی پرزور تردید کرتے آئے ہیں۔ ہمیں دیوبند کے اکابر کامل اعتماد ہے کہ وہ حق کے معاملے میں ہرگز کسی سے متاثر نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم علماء مدھیہ پردیش اس نازک گھڑی میں اکابرین علماء دیوبند سے دست بستہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری رہنمائی فرمائیں اور مولانا سعد کے تازہ بیان پر غور و فکر کر کے صاف لفظوں میں شرعی حکم بیان کیا جائے کہ کیا عوام اور علماء کے لیے مولانا سعد کے بیان میں شریک ہونا صحیح ہے، کیا ان کو دینی مقتدا بنانا درست ہے۔ اگر گنجائش نکلتی ہے تو اسی کو بتا دیا جائے تاکہ ہم بھی یکسو ہو جائیں، اور اگر گنجائش نہیں نکلتی تو صاف صاف بتا دیا جائے۔ تو دوستو، یہ علماء مدھیہ پردیش کی طرف سے خط جاری کیا گیا، گویا کہ دیوبند سے سوالات پوچھے گئے ہیں، اور آپ حضرات نے بھی اگر اس پوری ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو آپ کو بھی پوری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں دوستو دارالعلوم دیوبند کا کیا فتویٰ آتا ہے، اس کا کیا جواب آتا ہے۔ خیر، ہمیں رکنا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا، جیسے ہی دیوبند کی طرف سے کوئی جواب آتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچا دوں گا۔ تو چلیے دوستو، آپ کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے کمنٹ نیچے ضرور کر دیں، اور پہلی بار اگر چینل پر آئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طریقے کی ویڈیوز ہمارے چینل کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ تو چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔